الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين ويا نبي الحرمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة: المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. بندے پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. بعد از دوستنا عزیزان گرامی قدر، گزشتہ جمعۃ المبارک عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت اور ضرورت پر گفتگو آپ نے سماعت فرمائی، اور اس دور کا سب سے بڑا چیلنج امت کے لیے وہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہے. تو اس لیے
آج بھی اسی موضوع کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ چونکہ یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، عمل بعد میں ہے، عقیدہ پہلے ہے، کیونکہ عمل بھی بغیر عقیدے کے قبول نہیں ہوتے۔ اگر کوئی بندہ جتنے بھی اعمال کرتا رہے لیکن اس کا عقیدہ وہ درست نہیں ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے بارے میں اس کی سوچ اور فکر وہ غلط ہے، تو اس بندے کے وہ اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھنا، آپ سے محبت کرنا، آپ کی تعظیم کرنا، آپ کی ختم نبوت پر ایمان لانا، یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ تو اس لیے آج ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم ایمان کے ڈاکوؤں سے بچنے کی کوشش کریں اور اپنی نسل کو، اپنی اولاد کو، اپنے دوست و احباب کو، اپنے اعزاء و اقارب کو اس عقیدے کے بارے میں ضرور آگاہی دیں۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ وہ عقیدہ ہے جس پر قرآن پاک کی 200 آیتیں دلالت کرتی ہیں۔ 200 آیتیں یہ بات بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور 300 احادیث یہ اس بات پر شاہد ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہے۔ تو یہ آیت بڑی مشہور ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی میدان عرفات میں۔ اللہ کریم نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل فرما دیا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر میں نے اپنی نعمت مکمل کر دی، تمام کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرما لیا۔ تو یہ آیت واضح طور پر یہ بتا رہی ہے کہ اللہ نے حضور پر دین مکمل کر دیا۔ جو دین جناب آدم علیہ السلام کو اللہ نے دیا تھا اور پھر سارے نبی وہ دین لے کر آتے رہے، وہ دین اللہ نے پیارے مصطفیٰ پہ مکمل فرما دیا۔ اب دین مکمل ہو گیا، جب دین مکمل ہو گیا تو اب کسی اور نبی کے آنے کی گنجائش باقی نہیں ہے، چونکہ دین ہی مکمل ہو گیا۔ تو جب دین مکمل ہو گیا، اللہ نے اپنی نعمت حضور پہ تمام فرما دی، تو اب قیامت تک کسی اور کا کلمہ نہیں چل سکتا۔ قیامت تک کلمہ چلے گا تو مصطفیٰ کی نبوت و رسالت کا چلے گا۔ اب قیامت تک شریعت چلے گی تو سرکار کی شریعت چلے گی۔ قیامت تک نبوت ہوگی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوگی۔ اب کسی نئے نبی کے آنے کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت واضح طور پہ بیان فرما رہی ہے۔ اللہ نے یہ آیت حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کسی نبی کو نہیں دی۔ یہ آیت اللہ نے صرف رسول اللہ ہمارے آقا کو عطا فرمائی ہے،
چونکہ اور کوئی نبی خاتم النبیین نہیں ہے، کائنات میں خاتم النبیین ہونے کی صفت صرف اللہ نے ہمارے آقا کو عطا فرمائی ہے۔ یہ خاصہ ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ حضور کے علاوہ کسی اور کے اندر یہ وصف نہیں ہو سکتا خاتم النبیین ہونے والا، یہ اللہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی عطا فرمایا۔ تو یہ آیت واضح طور پہ بتا رہی ہے کہ حضور آخری نبی بن کے دنیا میں تشریف لائے۔ اور ایک اور آیت کا اشارہ دے کر پھر احادیث اور اس عقیدے کے تحفظ کے لیے جو ہمارے اکابرین نے کام کیا، قربانیاں دی، وہ بھی عرض کی جائیں گی۔ اللہ کریم نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ یاد کرو جب اللہ نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا، یاد کرو جب اللہ نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، یعنی سارے نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کر کے اللہ نے وعدہ لیا، فرمایا جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، ثم جاءکم رسول، پھر سب کے بعد آ جائے وہ عظمتوں والا رسول۔ یعنی یہاں سارے نبی اکٹھے تھے، اللہ نے سب کو فرمایا کہ تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا اور تمہارے بعد آئے گا وہ رسول۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ حضور سارے نبیوں کے بعد میں آئے۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، وہ تصدیق کرے گا اس کی جو تمہارے پاس ہے۔ لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اس نبی پہ ایمان بھی لانا ہے، اس نبی کی تصدیق مدد بھی کرنی ہے۔ سارے نبیوں کو اللہ کریم نے مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہیں میں کتاب اور حکمت دے دوں، پھر تمہارے بعد وہ رسول آئے گا۔ تو یہاں واضح پتہ چل رہا ہے کہ سارے نبیوں کے آخر میں حضور تشریف لائے، جو اس میثاق میں موجود تھے، جتنے نبی اس معاہدے کے اندر موجود تھے وہ سارے حضور سے پہلے گزرے، اور جو اس میں تھا نہیں وہ نبی نہیں۔ کیوں جی؟ جو اس وعدے میں نہیں تھا وہ نبی نہیں ہے، جو تھے وہ سب حضور سے پہلے آئے۔ سب سے آخر پر اللہ نے اپنے محبوب کو کائنات میں بھیجا۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ ثم جاءکم رسول، پھر وہ رسول تمہارے پاس آئے گا، مصدق لما معکم، وہ تمہاری تصدیق کرے گا۔ جو گزرے ہوئے رسول ہیں ان کی تصدیق کی حضور نے۔ پہلے نبی مبشر تھے، بعد والوں کی خوشخبری دینے والے، ہمارے آقا مصدق ہیں، سارے نبیوں کی تصدیق کرنے والے۔ حضور نے تصدیق کی ہے، کسی نئے کی بشارت حضور نے نہیں دی۔ سارے نبی پہلے بشارت دیتے رہے کہ بعد میں آئے گا، بعد میں رسول اللہ آئیں گے، اور حضور جب آ گئے تو سرکار نے کسی اور کی بشارت نہیں دی، بلکہ جتنے پہلے گزرے تھے سب کی تصدیق کر دی کہ وہ جو گزرے تھے سارے اللہ کے نبی تھے۔ تو حضور مصدق ہیں، کسی نئے نبی کے مبشر نہیں ہیں۔ حضور نے تصدیق فرمائی ہے، جتنے نبی پہلے گزرے ان کے اوپر مہر لگائی تصدیق والے۔ تو یہ بہت سی اور بھی آیتیں اور احادیث کا ایک لمبا سلسلہ ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ 300 حدیثیں حضور کے آخری نبی ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ ایک حدیث پاک سنن ابن ماجہ میں ہے، حضور نے فرمایا ان اللہ لم یبعث نبیا الا حذر امتہ الدجال، فرمایا جو بھی نبی آیا ہے اس نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا۔ دجال ایک فتنہ ہے جو آئے گا اور اس وقت وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور لوگوں کے ایمان لوٹے گا۔ جو اس کو مان جائے گا وہ جہنم میں جائے گا، اور جو اس کا انکار کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ فرمایا دجال کے فتنے سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا، ہر نبی نے آ کر بتایا کہ دجال آئے گا، اس سے بچنا، اس کے فتنے سے بچنا، ہر نبی نے ڈرایا۔
اور فرمایا وَأَنَا آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ، فرمایا میں نبیوں میں سب سے آخری ہوں اور تم امتوں میں سب سے آخری امت ہو۔ لو جی، اس سے واضح کوئی بات ہو سکتی ہے؟ فرمایا میں نبیوں میں سب سے آخر الانبیاء ہوں وانتم آخر الامم، اور تم امتوں میں سب سے آخری امت ہو۔ وَهُوَ خَارِجٌ مِّنْكُمْ لَا مَحَالَّةَ، پہلے نبی ڈراتے رہے ہیں لیکن کسی نبی کی امت میں دجال نہیں آیا۔ فرمایا اب تم آخری امت ہو، تمہارے اندر دجال ضرور آئے گا، میں تمہیں ڈرا رہا ہوں اس کے فتنے سے، کیونکہ تمہارے بعد کوئی امت کوئی نہیں، میرے بعد کوئی نبی کوئی نہیں، میں آخر الانبیاء ہوں اور تم آخر الامم ہو، تم آخری امت ہو اور میں آخری نبی ہوں۔ اور یہ کلام آخری کلام ہے، یہ سرکار نے کھول کر ساری باتیں اپنی امت کو عطا فرمائیں کہ انا آخر الانبیاء، میں سارے نبیوں میں سب سے آخری ہوں۔ خاتم الانبیاء کا معنی واضح کر دیا کہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ آخر الانبیاء، سارے رسولوں میں سب سے آخری نبی۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے سنن دارمی کے اندر، مشکات شریف کے اندر بھی ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت جابر فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا انا قائد المرسلین، میں سارے رسولوں کا قائد ہوں۔ قیامت کا دن آئے گا تو سارے رسول پیچھے پیچھے ہوں گے، میرے مصطفیٰ آگے آگے۔ انا قائد المرسلین، فرمایا میں سارے رسولوں کا قائد ہوں، سارے رسولوں کی قیادت کرنے والا ہوں۔ ولا فخرا، اور فرمایا مجھے اس پر فخر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، حضور کی عاجزی دیکھیں۔ آج کوئی چھوٹا سا عہدہ کسی کو مل جائے نا تو وہ بندہ تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن نبیوں کے امام کا جیسا عہدہ اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ سرکار سے بڑھ کر عزت اور شرف اللہ نے مخلوق میں کسی کو نہیں عطا فرمایا، لیکن حضور بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں انا قائد المرسلین ولا فخرا، فرمایا میں رسولوں کا قائد ہوں لیکن اس پہ فخر نہیں ہے، یہ ساری اللہ کی عطا کی ہوئی عزتیں ہیں۔ اور آگے فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا فَخْرًا، اور فرمایا میں آخری نبی ہوں، اس پر مجھے فخر نہیں ہے۔ ولا فخرا، کوئی تکبر نہیں۔ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَنَا أَوَّلُ مُشَفَّعٍ وَلَا فَخْرًا، اور فرمایا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے سفارش میں کروں گا۔ اللہ اکبر، سب سے پہلے اللہ سے جو بخشش کا سوال ہے نا، اپنی امت بخشوانے کا سوال، حضور نے فرمایا سب سے پہلے میں بولوں گا اور سب سے پہلے اللہ میری ہی بات قبول فرمائے گا۔ ولا فخرا، اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ یہ واضح طور پہ حضور نے اپنی جو صفتیں بیان فرمائی نا، خاتم النبیین بیان فرمائی، فرمایا میں آخری نبی ہوں، مجھے اس پر فخر نہیں ہے، چونکہ یہ بہت بڑا شرف ہے کہ 1,24,000 کم و بیش سب کو پہلے بھیجا صرف بتانے کے لیے کہ بتاؤ دنیا کو وہ آنے والا ہے۔ وہ سارے نبی آ کر بتاتے رہے، وہ تاجدار انبیاء آئے گا، وہ سید المرسلین آئے گا، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جس کی بشارت سارے دیتے رہے، وہ نبی جب آ گیا تو حضور نے فرمایا میں وہ رسول ہوں جس کی خبریں سب نے لی۔ انا قائد المرسلین، میں رسولوں کا سردار ہوں۔ انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں۔ انا اول شافع و اول مشفع، میری شفاعت سب سے پہلے اللہ قبول فرمائے گا، میں اپنی امت کی بخشش کرواؤں گا اور سب سے پہلے اللہ مجھے فرمائے گا بولے محبوب، آج جدھر تیرا اشارہ ہوگا نا اسے جنت ہم عطا فرما دیں گے، جس کی تو سفارش کرے گا اس کو جنت ہم عطا فرما دیں گے۔ تو یہاں ایک صفت حضور نے اپنی بیان فرمائی
اور اگلی حدیث سنیے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کنت اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث، حضور نے فرمایا پیدا ہونے میں میں سب سے پہلا نبی ہوں۔ اب سمجھ آئی؟ فرمایا کنت اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث، فرمایا پیدا ہونے میں میں سب سے پہلا ہوں اور بعثت میں دنیا میں نبی بن کے آنے میں فرمایا میں سب سے آخر ہوں۔ تو اسی لیے تو ہم کہتے ہیں وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے ہیں۔ اول بھی رسول اللہ ہیں، آخر بھی حضور ہے، نقطہ آغاز بھی سرکار ہیں، نقطہ انتہا بھی حضور ہے۔ پیدا سب سے کیا حضور کے نور کو، سب سے پہلے سرکار کے نور کو پیدا فرمایا، اس لیے حضور نے فرمایا پیدا ہونے میں میں پہلا ہوں، لیکن بعثت کے اندر اور آنے میں سب سے آخری ہوں۔ اور اسی حدیث سے پردہ اٹھایا بریلی کے تاجدار۔ اچھا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو کلام ہے آپ غور کر کے پڑھیں تو یقیناً کوئی نہ کوئی آیت کا ترجمہ ہوگا یا کسی حدیث کا ترجمہ ہوگا، آپ غور کر لیں کبھی، بہت سارے شعر آپ کو واضح طور پہ نظر آئیں گے یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ وہ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے نعت گوئی سیکھی ہی قرآن سے ہے۔ وہ آج کل تو شاعر ہی ایسے ہیں کہ وہ الٹی سیدھی باتیں بیچ میں کر رہے ہیں، نشہ شراب میں ہوتا تو ناچتی بوتل، اس طرح کی شعر و شاعری۔ اعلیٰ حضرت نے جب بھی شعر لکھا ہے یا قرآن سے فیض لیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے فیض لیا ہے، کہیں سے قرآن کا رنگ جھلکتا ہے اور کہیں سے مصطفیٰ کی حدیث کا رنگ نظر آتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کنت اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث، پیدا ہونے میں میں پہلا ہوں اور دنیا میں آنے میں اور دور رسالت میں سب سے آخری ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ فتح باب نبوت پہ بے حد درود۔ پہنچ گئے ہیں تو بولیں فتح باب نبوت پہ بے حد درود، یعنی نبوت کا دروازہ کھولنے والے پہ لاکھوں درود۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، ختم دور رسالت پہ، ختم دور رسالت پہ ختم دور رسالت پہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ اب سمجھ آئی کہ اول بھی مصطفیٰ ہیں آخر بھی مصطفیٰ ہے۔ حضور نے خود فرمایا کہ میں پیدا ہونے میں پہلا ہوں اور بعثت میں میں سب سے آخری نبی بن کے آیا۔ کنت اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین پہ اتارا تو ہند کے اندر، ہندوستان میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا۔ اب یہاں بندہ کوئی نہیں، بشر کوئی نہیں جس کو دیکھ کر، جس کی بات سن کر آپ مانوس ہوں، جس سے آپ کو سکون ملے۔ اب تنہائی جو ہوتی ہے نا جی، یہ بہت مشکل کام ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کا ہم جنس کوئی نہیں، جناب حوا تھی ان کو اور جگہ اتارا گیا، حضرت آدم کو اور جگہ اتارا گیا، تنہائی میں وحشت ہے۔
فرماتے ہیں نازل آدم بالہند واستوحش، ہند میں آپ اترے اور وحشت ہوئی پیدا کہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تنہائی سے، تو جب تنہائی سے پریشان ہوئے نا فنازل جبریل، اللہ نے جبریل کو نازل فرمایا جاؤ جبریل، میرا آدم اتارا ہے تو ناراض ہو کے نہیں اتارا، کسی حکمت کے لیے اتارا۔ کیوں جی کئی بندے ہوتے ہیں نا بیٹھے دو چار، وہ کہتے ہیں جناب آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہمیں بھی زمین پہ آنا پڑا۔ دیکھو جی آدم علیہ السلام نہ دانا کھاتے نہ ہم زمین پہ اترتے، تو یہ بڑی غلط باتیں۔ حضرت آدم کو اللہ نے بنایا ہی زمین کے لیے تھا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے پہلے ہی فرمایا تھا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو آنا ہی زمین پہ تھا۔ انہوں نے زمین پہ آئیں گے تو ان کی اولاد میں رسول اللہ تشریف لائیں گے نا، تو زمین پہ آئے، وحشت ہوئی، اللہ نے جبریل کو اتارا کہ جبریل جاؤ آدم کا دل نہیں لگ رہا، کوئی جا کے ذکر کی صدا بلند کرو تاکہ آدم کا دل لگ جائے۔ فنادا بالاذان، سب سے پہلے جبریل نے آ کر وہاں ہند میں جہاں آدم علیہ السلام تھے وہاں اذان پڑھی۔ کیوں جی سب سے پہلے اذان پڑھی کس نے؟ جناب جبریل امین نے اذان پڑھی۔ ویسے تو 2 ہجری میں شروع ہوئی نا اذان باقاعدہ نماز کے لیے، لیکن اذان تو ازل سے، اقبال نے کہا تھا اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ جبریل نے ندا دی، 2 دفعہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت آدم نے دیکھا کہ یہ اللہ کے ذکر کی آواز کہاں سے آئی، پھر اگلے کلمات 2 دفعہ مرتین، 2 دفعہ کہا اللہ اکبر، پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ہے یہ بڑی لذت ہے، اس میں بڑی لذت ہے، یقین جانے اذان ایک ایسی خوبصورت یہ ترانہ ہے کہ جیسے ہی یہ اذان شروع ہوتی ہے عشق والوں کا دل تڑپنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جب انہوں نے کہا جناب جبریل نے اشہد اللہ الہ الا اللہ 2 دفعہ، پھر کہا اشہد ان محمد رسول اللہ 2 دفعہ جب یہ کہا نا تو آدم علیہ السلام حیران ہو گئے۔ قال من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے یا اللہ تیرا نام تو سنا ہوا ہے، یہ محمد کون ہے؟ تیرا ذکر اشہد اللہ الہ الا اللہ تو بات سمجھ آ رہی ہے، من محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن جس کا نام تیرے نام سے ملا ہوا ہے، جس کا ذکر تیرے ذکر سے ملا ہوا ہے، جس کی عظمتوں کا ترانہ تیری عظمتوں کے ترانے سے ملا ہوا ہے، یہ کون ہے؟ تو آگے سے اللہ نے فرمایا قال آخر والدک من الانبیاء، فرمایا تیری اولاد میں سب سے آخری نبی ہے۔ انہاں نوں اجے سمجھنے آئی مرزائیاں کیوں جی؟ حضرت آدم علیہ السلام کو رب نے فرمایا تیری اولاد میں سب سے آخری نبی ہے، آخر والدک من الانبیاء، نبیوں میں تیری اولاد کے اندر سب سے آخری نبی جو آئے گا نا، جس کا تو نے نام اذان میں سنا ہے، یہ محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ آخر والدک من الانبیاء، نبیوں میں سب سے آخری نبی ہے تیری نسل میں جو آئے گا، تیری اولاد میں جو آئے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا نا، اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا۔ جناب عمر نہیں بنے، جناب صدیق اکبر نہیں بنے، جناب عثمان غنی نہیں بنے، مولا علی مشکل کشا نہیں بنے۔ فرمایا اگر کوئی ہوتا، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر بن خطاب نبی ہوتا۔
اور حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام گئے نا غزوہ تبوک پر، تو پیچھے مولا علی کو اپنا نائب بنا دیا کہ نمازیں بھی آپ نے پڑھانی ہیں، میرے بعد سارے امور جو ہیں مدینہ کے آپ نے کرنے ہیں۔ جب حضور شہر سے باہر نکلے نا، مولا علی روتے ہوئے پیچھے چلے گئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ نے مجھے نائب بنایا ہے، بہت عزت کی بات ہے، لیکن حضور اتخلفنی فی النساء والصبیان، پیچھے مدینے میں بچے اور عورتیں ہیں، مجھے آپ مدینے میں عورتوں اور بچوں کی رکھوالی کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو وہاں جنگ لڑنا میرا تو شوق ہے، علی کا تو شوق ہے کہ دشمن سے اللہ کی راہ میں جہاد کروں۔ حضور میں تو جہاد کا عادی ہوں، میں تو کفر سے لڑنے کا عادی ہوں، تو حضور مجھے آپ یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ چھوڑنے والوں کو بھی پتا تھا جنگ ہونی نہیں، کیونکہ تبوک ہوئی نہیں تھی، جنگ ہوئی نہیں، ویسے ہی کافر پیچھے بھاگ گئے تھے۔ حضور فتح یاب ہو کر بغیر لڑے واپس تشریف لائے۔ مولا علی نے کہا حضور مجھے آپ عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ فقال، حضور نے فرمایا اما ترضی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تمہارا میرے ساتھ وہ تعلق ہو جو جناب ہارون اور جناب موسیٰ علیہ السلام کا تھا؟ جناب ہارون علیہ السلام اور جناب موسیٰ دونوں بھائی ہیں۔ جب جناب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے نا پہاڑ پر، کوہ طور پر، تو پیچھے اپنا نائب حضرت ہارون علیہ السلام کو بنایا، فرمایا اسی طرح میں جا رہا ہوں تو تمہیں اپنا نائب بنا کے جا رہا ہوں۔ یہاں ذہن میں سوال آیا کہ حضرت ہارون بھی نبی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، تو یہ حضرت موسیٰ اور ہارون کا جو تعلق سرکار بیان فرما رہے ہیں، تو مولا علی تو نبی نہیں ہے، کیوں جی مولا علی نبی نہیں ہیں؟ تو یہ ذہن میں کسی کے سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ تیرا میرا تعلق ایسا ہے جیسا موسیٰ اور ہارون کا ہے، تو جناب ہارون تو نبی تھے، کوئی علی کو نبی نہ مان لے۔ حضور نے ساتھ ہی فرمایا الا انہ لیس لا نبی بعدی، فرمایا تعلق تو تیرا اور میرا وہ ہے جو جناب موسیٰ اور ہارون کا ہے، لیکن یہ بات سن لو میرے بعد نبی کوئی بھی نہیں ہے، الا انہ لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ سرکار نے وہاں واضح کر دیا کہ علی سے میرا اتنا گہرا تعلق ہے کہ جیسا حضرت موسیٰ اور ہارون کا ہے، لیکن علی نبی نہیں ہے، علی کو نبوت اللہ نے نہیں عطا فرمائی، کیونکہ حضور آخری نبی ہے۔ سرکار کو اللہ نے خاتم الانبیاء بنا کر کائنات میں بھیجا ہے، تو جو خاتم الانبیاء کی صفت ہے وہ صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے عطا فرمائی، حضور کے علاوہ اللہ نے یہ صفت کسی اور کو نہیں عطا فرمائی۔ تو جس نے حضور کے بعد یہ کہا کہ میں نبی ہوں، دعویٰ کیا، تو اس پر اتفاق ہے پوری امت کا، کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اسے بالاتفاق امت نے بالاتفاق کہا کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ کافر اور مرتد ہے۔ اس فتوے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ حضور کے دور میں ایک شخص نے دعوی نبوت کیا، اس کا نام تھا مسیلمہ۔ کیا نام تھا؟ مسیلمہ، لیکن حضور نے ساتھ کہا کذاب، مسیلمہ کذاب، جھوٹا۔ مسیلمہ نام تھا، لیکن چونکہ اس نے دعوی نبوت کیا، جعلی نبی بنا، جعلی نوٹ بنائے نا کوئی جعلی نوٹ، تو اس کی سزا ہے قانون میں 10 سال قید ہے۔ اگر کوئی جعلی نوٹ چلائے، جعلی نوٹ بنائے، جعلی سندیں بنائے، میٹرک کی سند جعلی بنائے، ایف اے کی سند جعلی بنائے، بی اے کی سند جعلی بنائے، اگرچہ بنتی ہیں لیکن قانون کے اندر اس کی بڑی سخت سزا ہے جعل سازی کی۔ جو نوٹ جعلی بنائے اس کو تو سزا ہو، جو جناب سندیں جعلی بنائے اس کو تو سزا ہو، جو نبی جعلی بنائے اس سے بڑا جرم بھی ہو سکتا ہے۔
تو وہ جعلی نبی بنا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خط لکھا اس کو، اور خط جب لکھا تو فرمایا کون جائے گا خط لے کر؟ تو سرکار کے ایک صحابی ہیں، بڑے غریب تھے بہت زیادہ، حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ، گلیوں میں نا کھجوریں بیچا کرتے تھے، جس کو کہتے ہیں نا ہم چھابڑی والے، پھیری والا، پھیری لگاتے تھے گلیوں میں، کھجوریں بیچا کرتے تھے، بڑے غریب تھے۔ فوراً اٹھے، کہا یا رسول اللہ اس کام کا موقع مجھے عطا فرمائے، حضور میں یہ خط لے کے جاؤں گا یمامہ میں۔ تو سرکار نے وہ خط انہیں دیا، وہ چلے گئے۔ جب گئے تو اس بدبخت کو خط دیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس میں لکھا تھا کہ مسیلمہ کذاب کی طرف، محمد الرسول اللہ کی طرف سے یہ خط ہے، مسیلمہ کذاب کی طرف، اور اس کو سمجھایا کہ میں نبی ہوں، تم اس دعوے سے باز آ جاؤ کیونکہ میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ تو وہ خط اس نے پڑھا نہ جا، تو حضرت حبیب کو کہنے لگا تم بتاؤ تم مجھے نبی مانتے ہو؟ آپ نے فرمایا میں نہ سنتا ہوں نہ میں سمجھتا نہ میں بول سکتا۔ اس نے کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا یہ مانتے ہو محمد اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں یہ میں گواہی دیتا ہوں، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہائے ہائے ہائے، فرمایا یہ تو ہم نے مانا ہوا ہے کہ حضور اللہ کے رسول ہیں، تیری نبوت میں نہیں مانتا، تیری رسالت کی میں گواہی نہیں دیتا، کیونکہ ہم نے وفا کی ہے مصطفیٰ سے، ہم نے حضور کو آخری نبی مانا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر مجھے تم نے نبی نہ مانا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا اس بات سے غلامان مصطفیٰ ڈرتے نہیں، تجھے نبی کیسے مان جاؤں جنہ ویکھیا رخ محمد دا اجاڑ تیرے وچ پھسدے نہیں۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں، وہ جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں۔ یہ تھے حضور کے عاشق، انہوں نے کہا یہ جان جا سکتی ہے پر حضور کی ختم نبوت پہ سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اس نے جلاد کو بلایا اور ایک ایک کر کے عضو کاٹے، پہلے ہاتھ کاٹا، کہا اب مانو میں نبی ہوں، فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا ہاتھ کاٹا، پھر پوچھا، فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ دونوں پاؤں کاٹے، کہنے لگا اب بتاؤ میں نبی ہوں؟ دونوں پاؤں کاٹے، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، میرے مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ جب گردن پہ تلوار رکھی نا، اس نے کہا اب مان جاؤ، فرمایا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، تو گردن کاٹے گا نا میرے خون کے ہر قطرے سے یہی صدا آئے گی کہ میرے مصطفیٰ کو اللہ نے خاتم الانبیاء بنا کے بھیجا ہے۔ حضور اللہ کے آخری نبی بن کے دنیا میں آئے ہیں۔ یہ اگر کوئی چھوٹا موٹا عقیدہ ہوتا نا تو حضرت حبیب بن زید انصاری اتنی بڑی قربانی نہ دیتے، جسم کے ٹکڑے ہو گئے، لیکن سرکار کے بعد کسی اور کو آپ نے نبی نہیں مانا، اور پھر ان سے جنگ ہوئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، تاجدار صداقت کی، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو بدری صحابہ تھے نا وہ بوڑھے ہو چکے تھے، جو بدر میں شامل ہونے والے صحابہ تھے ان کو بڑا شرف تھا،
اب وہ بوڑھے تھے، ان کو وظیفہ ملتا لیکن جنگوں میں شامل ہونے نہیں دیتے تھے کہ آپ نے بڑی جنگیں لڑی ہیں، اب بیٹھیں، آپ عبادت کریں، اب نوجوان لڑیں گے۔ لیکن جب یہ معاملہ پیش آیا نا تو جناب صدیق اکبر نے فرمایا سارے بدری صحابہ میدان میں لڑیں گے، کیونکہ بات مصطفیٰ کی ختم نبوت کیا ہے۔ بدری صحابہ بھی نکلے اور وہاں پر 1200 اصحاب رسول نے جان کی قربانی دی۔ 1200 بندہ شہید ہوا، ان میں سے 700 قرآن کے حافظ تھے، قرآن کے حافظ تھے جن کو قرآن زبانی یاد تھا۔ جب 700 حافظ قرآن شہید ہوا نا تو پھر حضرت عمر نے اس وقت کہا تھا حضرت صدیق اکبر کو کہ آپ قرآن جمع کروائیں، کیونکہ پہلے قرآن اس طرح گتے کے اندر جمع نہیں تھا، اس طرح جس طرح آج ہمارے پاس ہے۔ اس وقت کسی کے پاس کاغذ پہ لکھا ہوتا، کسی کے پاس ہڈی پہ لکھا ہوتا، کسی کے پاس پتھر پہ لکھا ہوتا، کسی کے پاس کھجور کے پتوں پہ لکھا ہوتا۔ لیکن اس وقت پھر حضرت عمر نے کہا کہ آپ قرآن جمع کروائیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا نہیں میں وہ کام نہیں کروں گا جو حضور نے نہیں کیا۔ بار بار حضرت عمر کہتے رہے، یہاں تک کہ صدیق اکبر فرماتے ہیں حتیٰ شرح اللہ صدر ابی بکر، یہاں تک کہ اللہ نے ابو بکر کا سینہ کھول دیا اور انہوں نے اس وقت قرآن جمع کروایا تھا۔ 700 حفاظ قرآن نے قربانی دی ہے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، اور اس کے بعد آج تک جب بھی ضرورت پڑی عقیدہ ختم نبوت کے لیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام میدان عمل میں آئے۔ جب 1953 کی تحریک ختم نبوت چلی تو 10,000 حضور کے غلاموں کو شہید کیا گیا، اور اس وقت 1953 میں حضرت علامہ عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ کو سزائے موت سنائی گئی، سزائے موت۔ اور جب سزائے موت سنائی گئی تو جج نے آپ سے کہا کہ یو ول بی ہینگڈ، تجھے پھانسی پہ چڑھا دیا جائے گا۔ آگے سے عبدالستار نیازی صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے فرمایا از دیٹ آل؟ فرمایا بس نہیں۔ ہائے ہائے، حضرت عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بس اتنی سی سزا؟ آپ نے فرمایا تم ایک بار پھانسی کی بات کرتے ہو، مجھے 1,00,000 بار اللہ جان دے اور 1,00,000 بار عبدالستار نیازی کو پھانسی پہ چڑھایا جائے تو پھر بھی مصطفیٰ کی ختم نبوت پہ عبدالستار نیازی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کے محبوب کی ختم نبوت کا معاملہ ہے۔ ہر دور میں اللہ کوئی نہ کوئی پیدا فرما دیتا ہے۔ اس دور میں علامہ خادم حسین رضوی جیسی ہستی اللہ نے پیدا کر، جس کو اللہ پاک چن لے، جس کو اللہ چن لے، جس کو اللہ کریم توفیق دے دے۔ حضور پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جو ختم نبوت پہ پہرا دیتا ہے اس کی پشت پہ مصطفیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے، اس کی پشت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جو 1450 سال سے آج تک امت نے کبھی بھی کسی جعلی نبی کو مانا نہیں، اس کا انکار کر دیا، اس کو رد کر دیا، جوتے کی نوک پہ رکھا، چونکہ اس عقیدے میں کوئی شک نہیں ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی۔ مرزائی غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، نہ قرآن چھاپ سکتے ہیں، نہ قرآن تقسیم کر سکتے ہیں، نہ قرآن پاک میں تحریف کر سکتے ہیں۔ اس کی اجازت نہ اسلام دیتا ہے نہ پاکستان کا آئین دیتا ہے۔ یہ فیصلے، ایسے فیصلے کبھی امت قبول نہیں کرے۔ باقی ساری باتیں قبول ہو گئی، انہوں نے مہنگائی برداشت کر لی، ہر ظلم برداشت کر لیا، لیکن جب بات آئے گی رسول اللہ کی ختم نبوت کی تو گناہ گار سے گناہ گار مسلمان بھی پیچھے نہیں رہے گا، بلکہ سر دھڑ کی بازی لگا کر یہ نعرہ لگائے گا کہ
کہ مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آ سکتا۔ گناہ گار بھی ہو نا کوئی، بلکہ بیکاری جو بھیک مانگنے والا ہے نا۔ ایک سیمینار ہوا اسلام آباد ہوٹل میں، اور وہاں پر مختلف دانشوروں نے اظہار خیال کیا اور اپنی اپنی جو پرسنالٹی ان کو پسند تھی اس کا ذکر کیا۔ مسٹر گولڈن عیسائی پروفیسر تھا، وہ خاموش بیٹھا رہا۔ انہوں نے آخر پہ کہا آپ بھی بتائیں، آپ زندگی میں کبھی کسی بندے سے متاثر ہوئے؟ بات بڑی سننے والی۔ اس نے کہا بتائیں کبھی زندگی میں کسی بندے سے متاثر ہوئے ہیں آپ؟ اس نے کہا ہاں زندگی میں صرف ایک بندے سے متاثر ہوا ہوں۔ اس نے کہا وہ کون؟ اس نے کہا مسلمانوں کا ایک مانگنے والا تھا، اس سے میں بڑا متاثر ہوں۔ اس کے ہاتھ میں کاسا تھا، گدائی والا، بھیک والا۔ کہتا ہے میں سیر کے لیے نکلا، دن کے پچھلے پہر، شام کو سیر کے لیے نکلا، تو جیسے ہی میں نکلا وہ میرے پیچھے کاسا لے کے پڑ گیا، کہنے لگا یسوع مسیح کے نام پہ دے دو بابا، یسوع مسیح کے نام پر کچھ دے دو۔ کہتے ہیں میں نے کہا تم کہاں سے میرے پیچھے پڑ گئے ہو، چلے جاؤ۔ میں اس کو کہتا رہا چلے جاؤ، جب وہ پیچھے نہ ہٹا تو بالآخر ایک جگہ پہ میں نے کہا یہ جو تمہارے پاس سکے ہیں نا کاسے کے اندر، یہ اس پیالے کے اندر، تم مجھے محمد کے نام پہ دے دو۔ اللہ، تم مجھ سے مانگی جا رہے ہو یسوع مسیح کے نام پہ دے دو، تو یہ تمہارے پاس جو سکے ہیں یہ مجھے اپنے نبی کے نام پہ دے دو۔ تو کہتے ہیں اس نے وہ جو کاسا تھا نا، کشکول تھا، اٹھا کے نیچے مارا اور ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا خدا کے لیے اب سارے لے کے جانا، تم نے جس نام پہ مانگے ہیں نا، ہم منگتے ضرور ہیں، ہم گناہ گار ضرور ہیں، لیکن اس نے کہا جس مصطفیٰ کے نام پہ تم نے مانگے ہیں نا، یہ تو سکے مانگے ہیں، خدا کی قسم تو جان بھی مانگتا، ہم محمد کے نام پہ جان بھی قربان کر سکتے ہیں، تم نے تو مانگے ہی سکے ہیں۔ یہ تو بھیک مانگنے والوں کا عالم ہے کہ ان سے آج بھی دنیا گناہ گار سے گناہ گار بھی ان سے پیار کرتا ہے۔ وہ اختر شیرازی ایک شرابی تھا، شاعر تھا، شرابی بھی تھا، وہ شراب کے نشے میں دھت تھا، تو کسی نے باتیں کرتے کرتے سرکار کی شان میں بے ادبی کر دی، اس کے ہاتھ میں جو شراب کی بوتل تھی اس نے سر میں ماری، سر پھاڑ دیا۔ اس نے کہا ظالم ایک ہی سہارا بچا ہے وہ بھی چھیننا چاہتا ہے۔ اس نے کہا شرابی ضرور ہوں لیکن مصطفیٰ سے میرا رشتہ آج بھی ہے، گناہ گار سے گناہ گار بھی ہوگا لیکن مصطفیٰ کا غدار مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان جیسا بھی ہے لیکن آج بھی گئے گزرے دور میں سرکار کے نام پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے، اور یہ وہ ایک ایسی حقیقت ہے اس کا انکار نہیں ہو سکتا، اس کا انکار کوئی نہیں۔ یہ حقیقت کسی سے چھپی ہوئی بھی نہیں ہے کہ مسلمان اپنے نبی کی ذات پہ کبھی سمجھوتا نہیں کرتے۔ اور آج کے دور میں دو مسئلے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا ایسے ہیں جو آج کے دور میں ان دو مسئلوں میں غداری کرے گا اس کا نبی پاک سے کوئی تعلق نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ کوئی جس مسند پر بیٹھا ہے، کوئی افسر ہے، کوئی جج ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی صدر ہے، کوئی گورنر ہے، کوئی وزیر اعلیٰ ہے، کوئی استاد ہے، کوئی عالم ہے، جو ان دو باتوں سے غداری کرے گا قیامت کے دن اس کا کوئی عذر اللہ قبول نہیں کرے گا۔ ایک مسئلہ فلسطین ہے کہ جس نے غداری کی اور مسلمانوں کی بجائے یہودیوں کا ساتھ دیا وہ قیامت کے دن کبھی حوض کوثر پہ حضور سے پانی نہیں پی سکتا۔ اور دوسرا ہے عقیدہ ختم نبوت، جو آج کے دور میں اس کے پاس اختیار تھا، وہ کچھ کر سکتا تھا حضور کی ختم نبوت کے لیے، اس نے کچھ نہیں کیا، تو روز محشر اس کی نمازیں بھی اس کے منہ پہ ماری جائیں گی کہ تیری کیا نمازیں ہیں، میری عزت کا مسئلہ تھا تو خاموش رہا،
جس کے پاس جو اختیار ہے جہاں تک ہو سکتا ہے اسے چاہیے اپنا حصہ حضور کی ختم نبوت میں ضرور ڈالے، کیونکہ یہ ایسا عقیدہ ہے جو مسلمانوں کی شاہ رگ ہے۔ جس مسند پہ بھی آپ بیٹھے ہیں، حکمران ہیں، ججز ہیں، سب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ نے بھی کلمہ حضور کا پڑھا ہے، بس یہ سوچنا ہے کہ جب قیامت کے دن ہم نے حوض کوثر پہ جانا ہے نا تو کیا منہ لے کے جانا ہے، حضور کا سامنا کیسے کرنا ہے۔ اللہ کریم ہمیں سرکار کی سچی غلامی اور محبت نصیب فرمائے۔ ایک اعلان بھی سن لیں آج